علم نور ہے کر کے پورے ہاتھ پر کوہنیوں سمیت مل لیں تو کیا یہ دھونا ہوگا؟ دھونا نہیں ہوگا۔ دھونے کی تعریف کیا ہے اس کو بھی آپ حضرات لکھ سکتے ہیں۔ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس عضو کو دھلا جائے، مثلا ہاتھ دھل رہے ہیں تو یہ ایک عضو ہے، اس کے ہر حصے سے کم 2 بوند پانی بہ جائے تب کہا جائے گا کہ یہ حصہ دھل دیا گیا۔ اگر اس طور پر دھلا گیا کہ اس عضو کے ہر حصے سے کم 2 بوند پانی نہیں بہا تو اس کو دھلنا شمار نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے اس طور پر دھلا کہ 2 بوند پانی نہیں بہا تو اس کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ اب ایک چیز اور عرض کریں کہ جن 3 اعضاء کو دھلنا وضو کے اندر فرض شمار کیا گیا ہے، ان تمام اعضاء کو تو دھل دیا، لیکن کسی ایک حصے پر ایک بال کے برابر یا ایک سوئی کے نوک کے برابر تھوڑا سا حصہ سوکھا رہ گیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ بالکل بھی وضو نہیں ہوگا۔ جب آپ حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ جن اعضاء کو دھلنا فرض ہے ان میں سے اگر ایک بال کے برابر کوئی حصہ سوکھا رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوتا ہے، تو اب آئیے کچھ چیزیں اور عرض کریں جس سے آپ حضرات کو مزید علم حاصل ہو۔ کبھی کبھی ہم وضو کرتے ہیں اور ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ مثلا بہت سارے حضرات انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی کبھی کبھی تنگ ہوتی ہے، بہت ٹائٹ ہوتی ہے۔ اگر اس انگوٹھی کو نہ گھمایا جائے، اس کی جگہ سے نہ ہٹایا جائے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا ہے۔ جب پانی انگوٹھی کے نیچے والے حصے پر نہیں پہنچے گا تو اس نیچے والے حصے کے پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے سوکھا رہ جائے گا اور وضو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ حضرات نے ابھی خود ہی بتایا اور حکم شرع بھی یہی ہے کہ بال کے برابر بھی کوئی سوکھی جگہ رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جو انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی کے نیچے تو کافی حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، اس لیے جو حضرات انگوٹھی پہنتے ہیں جب وہ وضو کریں تو انگوٹھی کو ہلا کر کے اس طریقے سے اس کو گھما کر کے نیچے حصے میں پانی ضرور پہنچا دیں۔ آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ بہنیں مائیں اپنے ناک کے اندر کیل، گلاب یا نتھیا پہنتی ہیں، تو ان کا سوراخ جس میں وہ زیور پہنے ہوئی ہیں اگر اس قدر تنگ ہے کہ اگر اس کو گھما کر کے اوپر نیچے ہلا کر کے پانی نہ پہنچایا جائے تو خود سے پانی نہیں پہنچے گا، تو اس صورت میں ان کا بھی وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات اس مسئلے کو اپنے گھر پر جائیں تو اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو ضرور بتائیں کہ جب وہ وضو کریں تو جو زیور پہن کر کے وضو کرتی ہیں، زیور پہنے ہوئے ہوں اگر ناک کے اندر تو اس کو ہلا دیں تاکہ سوراخ کے اندر پانی پہنچ جائے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں، خاص طور سے خواتین، وہ اپنے ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگاتی ہیں۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا نیل پالش کے اوپر وضو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ حضرات نے کل کے کلاس کے اندر اس چیز کو سماعت بھی کیا ہو
کہ نیل پالش اگر کسی خاتون نے لگایا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ آپ حضرات نے سماعت کیا تھا. تو اگر کسی عورت نے اپنے ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگایا ہے تو نہ اس کا وضو ہوگا، اور اگر وہ غسل کرے گی تو اس کا غسل بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب آپ گھر پر تشریف لے جائیں، کسی بھی مسلمان عورت کو، اپنی بہن کو، ماؤں کو دیکھیں اگر وہ نیل پالش لگاتی ہیں تو ان کو منع کریں اور بتائیں کہ اگر نیل پالش لگانے کے بعد وہ وضو کریں گی تو ان کا وضو بھی نہیں ہوگا، غسل کریں گی تو ان کا غسل بھی نہیں ہوگا.